بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ تو بچوں، کلاس 9 اسلامیات کا جو گیسٹ پیپر ہم نے آپ سے شیئر کیا تھا، تو آج اس میں موجود جو 100 سوالات ہیں ان کے جوابات آپ سے ڈسکس کیے جائیں گے۔ تو پہلا سوال تھا بچوں، قرآن مجید کی عالمگیریت سے کیا مراد ہے، اور قرآن مجید کا کیا اعجاز ہے؟ عالمگیریت، اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید کسی خاص قوم یا وقت کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک تمام انسانوں اور پوری دنیا کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اعجاز یعنی معجزہ، قرآن مجید کا سب سے بڑا معجزہ یعنی کہ اعجاز یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور کوئی انسان اس جیسی ایک آیت بھی بنانے سے قاصر ہے۔ اس کی زبان، فصاحت اور بلاغت بے مثال ہے۔ اور دوسرا سوال تھا بچوں ہمارے پاس کہ حضرت عثمان غنی نے سب مسلمانوں کو ایک قرات پر کس طرح متحد کیا؟ تو جب مختلف علاقوں میں قرآن کی قرات میں فرق آنے لگا تو حضرت عثمان غنی رضی تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں تیار کردہ مستند نسخے کی نقول تیار کروائیں اور انہیں مختلف ریاستوں میں بھیجا۔ آپ رضی تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ قرآن صرف قریش کے لہجے قرات میں پڑھا جائے۔ یوں تمام مسلمان قرات پر متحد ہو گئے۔ تو یہ آپ نے اس کا جواب لکھنا ہے۔ تیسرا سوال ہے بچوں کہ تدوین سے کیا مراد ہے؟ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جسمانی ریاضت کی کوئی سی 3 حدود و قیود لکھیں۔ تدوین، بکھری ہوئی چیزوں کو ترتیب دے کر ایک جگہ جمع کرنا یا کتابی شکل دینا تدوین کہلاتا ہے۔ جسمانی ریاضت کی حدود و قیود کہ کھیل یا ورزش سے نماز اور دیگر فرائض میں کوتاہی نہ ہو۔ ایسا کھیل نہ ہو جس میں جسم کی بے پردگی یعنی سطر نہ چھپا ہو۔ اور تیسرا ہے بچوں کہ ورزش کا مقصد دوسروں کو نقصان پہنچانا یا تکبر کرنا نہ ہو۔ یہ آپ نے اس کا جواب لکھنا ہے۔ فورتھ ہے قرآن مجید ہر قسم کی تحریف سے پاک کیسے ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک ہم نے ہی اس ذکر قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اسی الہی وعدے کی وجہ سے 1400 سال گزرنے کے باوجود اس میں ایک لفظ کی بھی تبدیلی نہیں آئی۔ پانچواں ہے بچوں، خطبہ غدیر خم سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے مقام پر کیا عمل فرمایا اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ تو حجۃ الوداع سے واپسی پر غدیر خم کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبہ دیا جس میں حضرت علی کی فضیلت بیان فرمائی۔ آپ نے حضرت علی کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ یہ واقعہ مسلمانوں کے مابین حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کی بلند منزلت اور ولایت کی پہچان کے لیے انتہائی اہم ہے۔ 6 ہے، کون سی جنگ میں کثیر تعداد میں صحابہ کرام شہید ہوئے تھے اور وہ جنگ کس کے خلاف لڑی گئی اور لڑائی کی وجہ کیا تھی؟ جنگ کا نام تھا بچوں جنگ یمامہ۔ یہ جنگ جھوٹے نبی مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی، یعنی مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ مسیلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا جس کے فتنے کو ختم کرنا ناگزیر تھا۔ اس جنگ میں بہت سے حافظ قرآن صحابہ شہید ہوئے تھے، اور اسی کے بعد پھر جو ہے قرآن کو کتابی شکل میں لکھنے کا مشورہ حضرت عمر فاروق نے دیا تھا۔ 7 ہے بچوں، حدیث مبارکہ کے معنی اور مفہوم بیان کریں۔ جنگ یمامہ پر مختصر نوٹ تحریر کریں۔ احادیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول، فعل اور خاموش رضامندی جسے تقریر بھی کہتے ہیں کو احادیث کہتے ہیں۔ جنگ یمامہ یہ حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں منکرین ختم نبوت کے خلاف لڑی گئی۔ اس میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، لیکن بڑی تعداد میں حافظ شہید ہوئے تھے،
جس کے بعد قرآن مجید کو کتابی شکل میں جمع کرنے کی ضرورت محسوس کی گئی۔ کے بعد 8واں بچوں، حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ وہ حدیث جس کا مفہوم اور الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوں، لیکن اسے بیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہو، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ٹھیک ہے، کہ میں بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اور نیکسٹ ہے پھر بچوں 9 ہے کہ دور رسالت میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں احادیث کون سے ذرائع سے محفوظ کی گئی؟ احادیث کو 3 بڑے ذرائع سے محفوظ کیا گیا۔ حفظ، صحابہ اکرام احادیث کو زبانی یاد کر لیتے تھے۔ کتاب، کچھ صحابہ جیسے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص حدیث لکھ لیا کرتے تھے، اور آپ کی جو کتاب ہے اسے صحیفہ صادقہ بھی کہتے ہیں۔ اور صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کے اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے تھے۔ سائے ستہ سے کیا مراد ہے؟ تو حدیث کی 6 مستند اور صحیح ترین کی کتابوں کو سائے ستہ کہا جاتا ہے۔ ان میں صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، جامع ترمذی، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ شامل ہیں۔ یہ حدیث کی 6 کتابیں ہیں۔ 11 ہے جمع و تدوین احادیث کی تحریک کو اوج کمال تک پہنچانے کا اعزاز کس کو حاصل ہے؟ تو جمع و تدوین احادیث کی باقاعدہ سرکاری تحریک کا آغاز خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبد العزیز نے فرمایا۔ آپ کو 5واں خلیفہ بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے گورنر مدینہ کو احادیث جمع کرنے کا حکم دیا، جس سے یہ کام اپنے اوج کمال تک پہنچا۔ اور 12 ہے کہ فتح مکہ کے اسباب تحریر کریں۔ فتح مکہ کا بنیادی سبب قریش کی جانب سے صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی تھا، ٹھیک ہے۔ اور صلح حدیبیہ جو ہے یہ 6 ہجری میں ہوا تھا اور 2 سال تک رہا۔ پھر جب صلح حدیبیہ کی قریش نے خلاف ورزی کی تو 8 ہجری میں پھر مکہ فتح ہو گیا تھا۔ قریش کے حلیف قبیلے بنو بکر نے مسلمانوں کے حلیف قبیلے بنو خزاعہ پر حملہ کیا، جس میں قریش نے ان کا ساتھ دے کر معاہدہ توڑ دیا۔ اور 13 ہے بچوں کے فتح مکہ کے موقع پر حضرت علی کو کیا سعادت حاصل ہوئی تھی؟ تو فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے کندھوں پر بٹھایا تاکہ وہ بیت اللہ کی دیواروں سے بتوں کو گرا کر کعبے کو شرک کی علائشوں سے پاک کر سکیں۔ 14 ہے بچوں فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم نے عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش مکہ سے فرمایا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان تاریخ میں عفو درگزر کی عظیم ترین مثال ہے۔ 15 ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ حنین کے موقع پر حضرت عباس سے کیا ارشاد فرمایا؟ اور غزوہ حنین بھی 8 ہجری میں ہوا تھا، یہ بھی یاد رکھیے گا بچوں۔ جب جنگ میں اچانک حملے کی وجہ سے افراتفری پھیلی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس سے فرمایا کہ وہ صحابہ اکرام انصار و مہاجرین کو پکاریں اور انہیں دوبارہ جمع ہونے کی آواز دیں۔ 16 ہے بچوں کہ غزوہ حنین میں مسلمانوں میں افراتفری کی وجہ کیا تھی؟ تو اس کی 2 بڑی وجوہات تھی۔ اول، دشمن کا قبیلہ حوازن نے گھاٹیوں میں چھپ کر اچانک تیر اندازی شروع کر دی تھی۔ دوم، بعض مسلمانوں کے دل میں اپنی بڑی تعداد پر فخر پیدا ہو گیا تھا۔ اور پھر بچوں 17 ہے کہ عام الوفود کس سن کو اور کیوں کہا جاتا ہے؟ تو 9 ہجری کو عام الوفود کہا جاتا ہے۔ اس سال عرب کے طول و عرض سے قبائل کے وفود، ڈیلیگیشنز، وفود کو انگلش میں کہتے ہیں، جوک در جوک مدینہ منورہ آئے اور اسلام قبول کیا، تو اس لیے اسے عام الوفود کہا جاتا ہے۔
اور 18 ہے بچوں کہ کس وفد کے ساتھ مبالغے کا حکم آیا اور کیوں؟ نجران کے عیسائی وفد کے ساتھ مبالغے کا حکم آیا جب انہوں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں حق بات ماننے سے انکار کر دیا تو اللہ نے انہیں حق و باطل کے فیصلے کے لیے مبالغے کی دعوت دینے کا حکم دیا۔ 19 ہے بچوں، غزوہ تبوک کے اسباب اور منافقین کی بے نقابی بیان کریں۔ تو رومی سلطنت کی طرف سے مدینہ پر حملے کی خبریں تھیں، ٹھیک ہے، 9 ہجری میں، اور منافقین کی بے نقابی، سخت گرمی اور قحط کی وجہ سے منافقین نے جھوٹے عذر بنا کر جنگ میں جانے سے انکار کر دیا، جس سے ان کا نفاق سب پر ظاہر ہو گیا۔ اور 20 ہے بچوں کے مسجد زرار کے بارے میں مختصراً بیان کریں۔ مسجد زرار منافقین نے مدینہ کے قریب مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے اور سازشیں کرنے کے لیے بنائی تھی۔ اللہ کے حکم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فتنے کی جگہ کو گرا کر جلا دینے کا حکم دیا۔ 21 ہے بچوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاحد کس نے تیار کی اور کس نے آپ کو قبر مبارک میں اتارا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک لاحد حضرت ابو طلحہ انصاری رضی تعالیٰ عنہ نے تیار کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر مبارک میں حضرت علی، حضرت عباس اور حضرت فضل بن عباس یا فضیل بن عباس اور حضرت قاسم بن عباس اور حضرت اسامہ بن زید رضی تعالیٰ عنہ نے اتارا۔ اور 22 ہے بچوں کے حجۃ الوداع سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان عرفات میں کیا عمل فرمایا؟ حجۃ الوداع سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ آخری اور واحد حج ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 ہجری میں ادا فرمایا۔ میدان عرفات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر لاکھوں صحابہ اکرام کے سامنے اپنا تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا۔ 23 ہے بچوں کہ فتح مکہ کے اسباب تحریر کریں اور خطبہ حجۃ الوداع کی کوئی سی 3 تعلیمات لکھیں۔ فتح مکہ کا اصل سبب قریش مکہ کی جانب سے صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی تھی، جب ان کے حلیف قبیلے نے مسلمانوں کے حلیف قبیلے پر حملہ کیا۔ اور خطبہ حجۃ الوداع کی 3 اہم تعلیمات یہ ہیں کہ تمام انسان برابر ہیں، کسی کو کسی پر فوقیت نہیں سوائے تقویٰ کے، جاہلیت کے تمام سود اور خون کے بدلے ختم کر دیے گئے، اور عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی گئی۔ اور 24 ہے بچوں کے فتح مکہ کے موقع پر حضرت علی کو کیا شہادت حاصل ہوئی؟ تو یہ پہلے بھی بچوں میں نے اس کا جواب آپ کو بتایا تھا کہ فتح مکہ کے موقع پر حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کو یہ عظیم شہادت حاصل ہوئی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کندھوں پر سوار ہو کر خانہ کعبہ کی چھت اور اندر موجود بتوں کو گرایا اور خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا۔ 25 ہے بچوں، فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش مکہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، تم پر آج کے دن کوئی ملامت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جانی دشمنوں کو بھی معاف فرما کر رہتی دنیا تک رحم دلی اور عفو درگزر کی بہترین مسائل قائم کی۔ تو اس کا جواب پہلے بھی بچوں میں نے آپ کو بتایا ہے، تو دونوں میں سے کوئی ایک آپ لکھ سکتے ہیں۔ 26 ہے، جادو کی حقیقت کیا ہے؟ جادو کی حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک شیطانی عمل ہے جس میں نظر بند یا خبیث ارواح کے ذریعے لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے یا نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ اسلام میں جادو کرنا یا کروانا سخت حرام اور کفر کے برابر عمل قرار دیا گیا ہے۔ 27 ہے بچوں، غیبت اور بہتان میں فرق واضح کریں۔ غیبت کا مطلب ہے کسی شخص کی پیٹھ پیچھے اس کی ایسی برائی کرنا جو اس میں موجود ہو، جبکہ بہتان کا مطلب ہے کسی شخص پر ایسی جھوٹی برائی یا الزام لگانا جو اس میں موجود ہی نہ ہو
بہتان غیبت سے زیادہ سنگین گناہ ہے۔ اور 28 اب بچوں آپ کے پاس غیبت کے متعلق ایک آیت اور اس کا ترجمہ تحریر کریں۔ تو قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ترجمہ اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ آگے فرمایا گیا کہ کیا تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ یعنی کسی کی غیبت کرنا ایسے ہے جیسے اپنے ہی مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ 29 ہے بچوں، پردہ پوشی کے معنی اور مفہوم بیان کریں۔ تو پردہ پوشی سے مراد کسی دوسرے انسان کی غلطی، عیب یا گناہ کو دیکھ کر اسے لوگوں میں ظاہر کرنے کے بجائے چھپا لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود پردہ پوش ہے اور وہ دوسروں کے عیب چھپانے والے بندوں کو بے حد پسند فرماتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ اجتماعی جرم ہو تو وہاں پہ پردہ پوشی جائز نہیں ہے۔ اور 30 ہے بچوں آپ کے پاس کہ حسد اور رشک میں فرق بیان کریں۔ کن اعمال سے تکبر کا خاتمہ ممکن ہے؟ حسد یہ ہے کہ دوسروں کی نعمت چھین جانے کی تمنا کی جائے، جبکہ رشک یہ ہے کہ دوسروں کی نعمت دیکھ کر اللہ سے اپنے لیے بھی ویسی نعمت مانگی جائے۔ تکبر کا خاتمہ عاجزی، دوسروں کو خود سے بہتر سمجھنے، سلام میں پہل کرنے اور اپنی حقیقت مٹی سے تخلیق پر غور کرنے سے ممکن ہے۔ 32 ہے بچوں، عقیدہ توحید کا مفہوم لکھیں، نیز اس کی اقسام بھی بتائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات، صفات اور حقوق میں ایک ماننا اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرانا توحید کہلاتا ہے۔ توحید فی الذات، کہ اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اس کا کوئی خاندان یا اولاد نہیں۔ توحید فی الصفات، اللہ کی صفات جیسے علم، قدرت جیسی صفات کسی اور میں نہیں۔ توحید فی العبادت، صرف اللہ ہی عبادت اور سجدے کے لائق ہے۔ یہ توحید کی اقسام ہے۔ 33 ہے بچوں، شرک کی مذمت میں ایک آیت مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اس کے علاوہ جسے چاہے گا معاف کر دے گا۔ 34 ہے بچوں، انبیاء کرام کی رسالت کی 2 خصوصیات لکھیں۔ وہی یہ منصب، نبوت محنت سے حاصل نہیں کی جا سکتی، بلکہ یہ اللہ کا عطیہ ہے جسے وہ اپنے پسندیدہ بندوں کو عطا کرتا ہے۔ معصومیت، تمام انبیاء گناہوں سے پاک اور معصوم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور 35 ہے بچوں کے جبرائیل علیہ السلام کی صورت کے متعلق حدیث مبارکہ تحریر کریں۔ حدیث جبرائیل میں ذکر ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک انسانی شکل میں نبی کریم کی محفل میں تشریف لائے۔ ان کے کپڑے انتہائی سفید اور بال گہرے کالے تھے اور ان پر سفر کے کوئی آثار نمایاں نہیں تھے، یعنی وہ اجنبی تھے مگر صاف ستھرے تھے۔ اور جبرائیل علیہ السلام کی صورت کے متعلق یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا تو ان کے 600 پر تھے۔ مشرکین اور اہل کتاب میں کیا فرق ہے؟ تو اہل کتاب وہ لوگ جنہیں اللہ نے آسمانی کتاب عطا کی تھی، جیسے یہودی تورات اور عیسائی انجیل، یہ بنیادی طور پر توحید کے قائل تھے مگر بعد میں انہوں نے دین میں تبدیلیاں کر لیں۔ مشرکین وہ لوگ جو اللہ کی ذات یا صفات میں دوسروں، بتوں، ستاروں وغیرہ کو شریک ٹھہراتے ہیں اور کسی آسمانی کتاب کے پیروکار نہیں ہوتے۔ 37 ہے بچوں کہ وحی مکتوبی اور وحی لسانی سے کیا مراد ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں عقیدہ ختم نبوت کا مفہوم واضح کریں۔ وحی مکتوبی وہ وحی جو تحریری شکل میں نازل ہوئی، یعنی قرآن مجید۔ وحی لسانی وہ وحی جو اللہ
جو الفاظ کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر اتری اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بیان فرمایا، احادیث قدسی اور نبوی، عقیدہ ختم نبوت۔ اس سے مراد ہے کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ قرآن میں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین فرمایا ہے۔ اور 38 ہے کہ مقام برزخ سے کیا مراد ہے؟ منکر نکیر کا کیا کام ہے؟ مقام برزخ موت سے لے کر قیامت تک کے درمیانی وقفے یا عالم کو برزخ کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک پردہ ہے، یعنی قبر کی زندگی عالم برزخ کہلاتی ہے۔ منکر نکیر یہ دو فرشتے ہیں جو قبر میں میت سے 3 سوال کرتے ہیں: تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا جانتے ہو، پوچھنے پر مأمور ہیں۔ 39 ہے بچوں، غوث کوثر کے متعلق مختصر بیان کریں، یا قیامت کے دن غوث کوثر کی کیا اہمیت ہوگی؟ حوض کوثر جنت کی ایک نہر ہے جو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی۔ میدان محشر کی شدید پیاس اور تپش میں مومنین اس حوض سے پانی پئیں گے۔ جو اس کا ایک گھونٹ پی لے گا اسے پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ سبحان اللہ۔ اور 40 ہے بچوں، آسمانی صحیفوں سے کیا مراد ہے؟ آسمانی صحیفے وہ چھوٹی کتابیں یا وحی کے مجموعے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام جیسے حضرت ابراہیم اور حضرت آدم علیہ السلام پر نازل فرمائے۔ یہ مکمل کتابوں کے علاوہ چھوٹے رسائل کی صورت میں تھے اور ان کی تعداد تقریباً 100 ہے اور 4 بڑی کتابیں ہیں۔ ٹھیک ہے، 100 صحیفے ہیں اور 4 بڑی کتابیں ہیں۔